اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں گے. تشریف رکھیں. بہت شکریہ. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج رات اس نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ایک خاندان کی صورت میں خدا اپنے گھر میں آئے اس کی عبادت کریں. کافی عرصے کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. ایک عرصے سے سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا فیس بک اور یوٹیوب کا. آج خدا نے یہ موقع دیا کہ ان سب تک بھی یہ خدا کا کلام پہنچ سکے. تو ان سب کی بھی خدا نے سلامتی چاہتا. تو آپ تمام بہن بھائیوں کا پوری ٹیم اور میں خدا کا اتنا سا خادم خدا کے گھر میں خوش آمدید کیا اور امید کرتے ہیں جتنا وقت آپ نے خدا کو دیا پرستش کے وسیلہ سے ہم سب نے برکت پائی. ہاللیلویا. اور وقت ہوا ہے کہ ہم اس کی میٹھی آواز کو سنیں. کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے زبور کی کتاب زبور 37 اور اس کی 4 اور 5 آیت. زبور 37 اس کی 4 اور 5 آیت. جب ہم آگے دعا کریں گے تو اس جو میں 2 آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کو زبانی یاد کر لینا. یہ فیوچر میں آپ کے بہت کام آئے گی. خداوند کا بندہ بزرگ داؤد نبی یوں فرماتا ہے خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر وہی سب کچھ کرے گا. خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. آئیے ہم دعا کریں. اے میرے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے ہم سب کو بحال کیا اپنے پاک گھر میں لے کر آیا کیونکہ تیرا بندہ یسایا نبی فرماتا ہے کہ میرا گھر لوگوں کے لیے عبادت گاہ ہوگا. اور جب تیرے لوگ خدا تیری عبادت کے لیے تیرے گھر میں آتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور انہیں برکت دیتا ہے. اس جماعت کو برکت دے جو بہن بھائی راستے میں ہیں ان کی رہنمائی کر اور انہیں بڑی سلامتی کے ساتھ اپنے پاک گھر میں لے کر بڑی برکت دے. یسوع کا ادر نام میں آمین. ابھی آپ نے کلام مقدس میں سے سنا کہ خدا کا بندہ بزرگ داؤد نبی کیا فرماتا ہے خداوند میں مسرور رہ. خداوند میں مسرور رہ وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. ہاللیلویا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر وہی سب کچھ کرے گا. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کی جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. ہاللیلویا. تو ہم کلام مقدس میں سے آج رات جو دیکھیں گے وہ ہے ہمارا موضوع دل کی مرادیں. 2 چیزوں پر غور کریں گے. نمبر 1 مراد کسے کہتے ہیں اور نمبر 2 دل کی مرادیں پوری کرنے کا طریقہ کار خدا کا بندہ بزرگ داؤد نبی کیا فرما رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں. یہ دل کی مرادیں پوری کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مراد کے لفظی معنی. مراد کے 3-4 لفظی معنی تمنا آرزو خواہش. یہ ساری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی کوئی نہ کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے وہ پوری ہو جائے. بہت سارے لوگوں کی جو وہ خواہش کرتے ہیں ان کے خواہش ضرورت کا ملتا ہے. ہاللیلویا. ان کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگ ساری زندگی روگ اور دکھوں ہی میں گزار دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو خواہشیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. خواہشیں پوری نہیں ہوتی. اور فی زمانہ میں نے دیکھا ہے اتنے کو غربت کی انتہا ہو گئی ہے کہ کھانے کے لانے پڑ گئے لوگوں کو. یعنی اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر سے مانگنا پڑ رہا ہے. کہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی کہاں سے میری ضرورت پوری ہو جائے. بہت سارے لوگ خواہش کرتے ہیں ان کو نہیں ملتا. بہتوں کو مل جاتا ہے لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں
کیونکہ اس کے بندے بزرگ داؤد نے اس کلام میں ایک ایسا فارمولہ جسے ہم کہتے ہیں، ایک ایسی چیز اس نے رکھ دی کہ اگر ہم اس پر عمل کریں، اس طریقہ کار پر چلیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے دل کی مراد پوری نہ ہو سکے۔ ہاللیلویہ۔ جو میں خواہش کروں مجھے نہ ملے، جو میری تمنا ہو مجھے نہ ملے، جو میں چاہتا ہوں میرے لیے وہ نہ ہو۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے، دیکھیں گے وہ کون سا طریقہ ہے۔ دوسری چیز پر کہ خدا کے بندے نے وہ کون سا ایسا طریقہ بتایا کہ مسیح ایماندار جب مانگے تو اس طریقے سے مانگے، اور پھر ضرور ہے کہ ان کے دل کی مراد، ان کے دل کی خواہش، جو وہ چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، جو بھی وہ چاہتے ہیں خدا اسے پورا کرے گا، اسے دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کے بندے نے 3 چیزوں پر زور دیا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں خواہش کروں کسی چیز کے، یا مجھے بیماری سے شفا ملے، یا مجھے اولاد ملے، یا مجھے پرمننٹ جاب ملے، مجھے کام ملے، مجھے روپیہ پیسہ ملے، مجھے گھر ملے، میرا ایک لائف سٹینڈرڈ جو وہ اچھا ہو جائے، تو اس کے بندے نے 3 سٹیپ بتائے آپ نے خدا کی طرف چلے۔ 3 چیزیں، 3 سٹیپ آپ نے خدا کی طرف لینے۔ آئیے اس طریقہ کار پر غور کریں۔ پہلا طریقہ اس نے بتایا کہ خداوند میں ہمیشہ مسرور رہے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ خداوند سے جو شخص مانگ رہا ہے، پہلا اس نے سٹیپ یہ لینا ہے کہ جب دعا کرنی ہے خداوند میں کیا ہے؟ مسرور رہنا۔ نمبر 2 اس کا بندہ فرماتا ہے کہ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دینی، اور پھر نمبر 3 وہ کیا فرما رہا ہے کہ ہمیشہ خداوند پر کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے۔ اب ان تینوں کی تفصیل میں چلیں گے تاکہ ہم اس راز کے بارے میں جانیں کہ جب ہم خداوند سے کچھ مانگے اپنی ضرورت کے مطابق تو خداوند ہمیں دے۔ ہاللیلویہ۔ بہت پیارا کلام ہے۔ اگر میری بات، یہ خدا کے کلام کی بات ایک شخص کے بھی سمجھ میں آ گئی تو میں لکھ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام تبدیل کر دے گا اس کو، جب وہ ان تینوں چیزوں کو اپنا لے گا۔ دل کی مرادیں پوری کرنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو جب ایک شخص اپنا لے گا تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ غربت کی زندگی بسر کرے، وہ غلامی میں رہے، وہ پسے۔ خداوند اسے ہر طرح سے سرفرازی دے گا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ تو سب سے پہلی چیز پر غور کرتے ہیں، اس نے بتایا کہ خداوند میں کیا رہے؟ مسرور رہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسرور کا کیا مطلب ہے۔ خداوند میں مسرور رہنے کا کیا مطلب ہے؟ مسرور کے 2 لفظ ہیں، پہلا ہے لگن اور دوسرا ہے مگن۔ خداوند میں مسرور رہے یعنی خداوند میں خوش رہے، یعنی میں اتنا خداوند میں مگن ہو جاؤں کہ مجھے اپنے ارد گرد کی ہوش نہ رہے۔ جب میں اپنی ضرورت کے لیے مانگ رہا، میں دعا کر رہا ہوں، تو میں خداوند میں اتنا مگن ہو جاؤں کہ میرے ارد گرد کیا ہے مجھے کچھ پتہ نہ چلے۔ اور جب آپ اس چیز پر عمل کریں گے، جو مانگ رہے 100% خداوند آپ کو دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب آپ اس کی دلیل چاہیں گے؟ پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ پہلا سیموئیل پہلا باب اور اس کے پہلے ہی چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں ایک شخص جس کا نام الکانا تھا، 2 بیویاں اس کی، بڑی کا نام فرنا، چھوٹی کا نام حنا۔ فرنا صاحب اولاد تھی، حنا کی اولاد نہیں۔ تو ایک دن حنا نے اسے کہا کہ دیکھ، جس طرح بڑی کی اولاد ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ میری اولاد ہو، کیونکہ حنا جو تھی وہ 5 عورت تھی۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں جاتی ہوں خدا کے گھر میں فریاد کروں گی تاکہ خدا مجھے اولاد دے۔ تو اس کے شوہر نے کہا تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ دیکھ تیرے اگر 7 بیٹے بھی ہوتے ہیں تو جتنا میں تیرا خیال کرتا اس کے بچوں والی جو بچے والے اس سے زیادہ میں تجھے خرچہ دیتا ہوں، پھر کیا ضرورت پڑی ہے تجھے میرے ساتھ شہر جانے کی یا خدا کے گھر جانے کی؟ اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میری رسوائی مجھ سے دور ہو۔ ہاللیلویہ۔ اور مجھے جو ہے وہ اولاد ملے۔ لے کر جاتا بات مجھ سے۔ اس وقت وہاں پر جو کاہن تھا، ایک کاہن وہ بیٹھا ہوا ہے،
وہ جاتی ہے اندر، جا کے سینک ہال میں خدا کے حضور میں گھٹنے ٹیکتی ہے اور دعا میں مگن ہو جاتی ہے۔ کافی دیر تک وہ دعا کر رہی ہوتی ہے، اس کے وقت ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، آواز نہیں نکلتی، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا جب آدمی بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے تو پھر وہ اگر وہ بات بھی کرے تو اتنی آواز نہیں نکلتی، اس کو ہونٹ ہلتے ہیں۔ جب کافی دیر کاہن نے واچ کیا، اس نے سمجھا کہ شاید یہ عورت کو نشے میں ہے، اس نے کہا کہ عورت تو کب تک نشے میں رہے گی، اب تو اپنی دعا کو چھوڑ اور اپنے گھر جا۔ ایک دم سے وہ سنتی ہے، اسے کہتی کہ میرے مالک میں کوئی خبیث عورت نہیں، میں تو اپنے خدا سے فریاد کر رہی تھی کہ خداوند اگر تو میری پستانی پر رحم کرے، مجھے بیٹا دے تو میں تیرے گھر کا نذیر کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے مخصوص۔ جب وہ سنتا ہے تو کیا کہتا ہے، جا خدا تیرے دل کی مراد کو پورا کرے گا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، جا۔ اتنا محب ہو گئی ہے کہ تجھے ہوش ہی نہیں تیرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تو اپنے خداوند میں اتنا مضبوط ہو گئی ہے، ایمان میں اس قدر مانگ رہی ہے، اب خدا تجھ پر رحم کرے گا اور تجھے بیٹا دے گا۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں اولاد جن کے نہیں، ایک وقت آتا ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا، یہ خدا کا کلام قدرت ہے۔ خدا کے سامنے نہ کوئی بانجپن بیماری ہے اور نہ کوئی عمر زیادہ ہو جائے۔ ڈاکٹروں کی نظر میں ہے عمر بڑھ گئی، آج کل تو وہ 35-40 سال کی عمر میں ہی کہتے ہیں اس کی اولاد نہیں ہوگی، یہ ایسا دور آ گیا۔ ایک وقت 50 سال کے تک ہو سکتی ہے، اب وہ کہتے ہیں 35-40 میں ختم ہو رہا ہے کام۔ ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس اولاد ہے وہ نہیں کہے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں، بائبل مقدس پڑھ کر دیکھ لیں، بڑھاپے میں بھی، بانجپن میں بھی، راخل کے بارے میں دیکھ لیں، ربیکہ کے بارے میں دیکھ لیں، اس کے بعد عمر رسیدہ جوڑوں کے بارے میں دیکھ لیں، سائرہ کے بارے میں دیکھ لیں 80 برس کے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رشوہ کے بارے میں۔ یہ معمر جوڑے تھے، عمر رسیدہ تھے، لیکن خداوند کے ساتھ جب ان کی لگن لگی، جب یہ خداوند میں محب ہو گئے، دعا میں خداوند میں مسرور ہو گئے، تو خداوند نے ان کے دل کی مرادوں کو پورا کیا۔ ہاللیلویہ۔ تو پہلا سٹیپ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے دل کی مراد کو پورا کرے، تو ہمیشہ جب دعا مانگنی ہے تو اس قدر خداوند میں محب ہو جائے۔ جس طرح دنیاوی طور پر وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں، کام پر دھیان کرتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، انہیں ارد گرد کی ہوش نہیں ہوتی، انہیں ہوتا ہے کہ میں نے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک شخص اپنی ضرورت کے لیے خداوند کے آگے جھکتا ہے، دعا میں اتنا محب ہو جائے، مگن ہو جائے کہ خداوند ضرور میری دعا کا جواب دے گا اور میرے دل کی مراد پوری ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ آگے دوسرا سٹیپ وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ اپنی راہ اسی پر چھوڑ دو۔ یعنی جس راہ پر تم جا رہے، پہلے یہ دیکھو کہ کس راہ پر جا رہے ہو، اور جب جا رہے ہو تو پھر راہ پر سے کیا مراد ہے وہ میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ کسی کو بھی آپ لے لیں، کسی مذہب کی اسٹڈی کر لیں، وہ کہتے ہیں ہم صحیح راہ پر چل رہے ہیں، دوسرے غلط ہیں، ایک دوسرے کو بلیم دیتے ہیں۔ لیکن خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی کون ہے؟ زور سے بتائیں۔ راہ کا کیا مطلب ہے؟ راستہ۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ سچائی۔ زندگی کو روحانی زندگی، جسمانی زندگی چاہتا ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس، اور پھر اس پر اپنی ساری فکریں ڈال دیں گے، یعنی اپنی اس فکر کو چھوڑ دینا ہے۔ ایسی راہ کو جو میں اپنی عقل سے چل رہا ہوں، وہ سیدھی تو معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اور جو لوگ اب چل رہے اپنے دل کی منظوری میں کہ نہیں ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، خداوند یسوع کو قبول نہیں کرتے، وہ ہلاکت میں جا رہے ہیں۔ اور جو قبول کر لیتے ہیں، خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، پھر ان کے لیے حکم ہے، پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، اسی کو تمہاری فکر ہے، اس پر اپنی فکریں ڈال دو۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم کون سی راہ پر چل رہے ہیں،
ہم سیدھی راہ پر چل رہے ہیں, خدا یسوع کے فالوور ہیں, اس کی تعلیم کو اپنایا ہے, نجات یافتہ ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ہم نجات یافتہ ہے. اب اگر مجھے خدا سے کچھ چاہیے تو میں نے جب مانگا فکر نہیں کرنے کہ پتہ نہیں مجھے ملے یا نہ ملے, کیونکہ وہ ہماری فکر کرے گا. اس کا وعدہ ہے کہ آج کا دکھ تمہارے لیے آج ہی, کل کا دن خود فکر کرے گا. ہاللیلویا. کیا اس نے فکر نہیں کی؟ کھانے پینے کی فکر نہیں کی؟ اس نے کی. فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کھانے سے زیادہ انسان کو پہننے کا جو وہ مشکل لگتی ہے. پہننا جو ہے کپڑوں کی زیادہ مشکل لگتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اتنے کو انسان نے اپنے وہ بنا لیے دن تہوار, ہر دن تہوار پر, سالگرہ پر, مہندی پر, مائیوں پر, ہر جگہ جہاں بھی جس ایونٹ میں جانا ہے نیا سوٹ ضرور ہونا چاہیے کہ نہیں کھانا کھائے نہ کھائے لیکن سوٹ ذرا نواں پا کے جانا ہے. تو خداوند نے فرمایا کہ تمہیں ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اپنے شاگردوں کو پہلے یہی تعلیم دی کہ جاؤ قوموں میں جا کر پرچار کرو اور ان کو کیا بتاؤ. متی رسول کی انجیل کے 6 باب میں واضح طور پر ان سے فرمایا کہ تم یہ مت فکر کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے, ہم کیا پہنیں گے. ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ کاتے ہیں, نام کے کھتے ہیں, نام کی کوٹریاں ہیں, پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھانے کے لیے دیتا ہے. ہاللیلویا. تو تمہاری قدر تو ان سے کہیں زیادہ ہے کہ میں تمہیں نہ دوں گا. اور پھر پہننے کی فکر نہیں کرنا کہ ہم کیا پہنیں, کون سا کپڑا پہن کے جائیں, کس میں ہم خوبصورت لگیں گے. تو خداوند نے بتایا کہ دیکھو سلیمان بادشاہ اتنی خوبصورت شاہانہ کلرفل پوشاک پہنتا ہے, لیکن اس میں اتنی خوبصورتی نہیں جتنی کہ للی یعنی سوسن کے پھول میں ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویا. اگر وہ جنگلی پھول کو اتنی خوبصورتی بخشتا ہے تو وہ تمہیں کیوں نہ خوبصورت کپڑے بھی پہننے کے لیے دے گا. تم نے میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ پہلے میری راستہ بازی کو ڈھونڈو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. تم کیوں پریشان ہو؟ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں ہیں. تمہارا باپ جانتا ہے کہ تمہیں کھانے اور پینے اور پہننے کے لیے کیا ہے, ضرورت ہے. ہاللیلویا. تو ہم نے خداوند کو اپنی ساری فکریں دے دی. اس کے بعد تیسری چیز کہ اس پر توکل کرو. عربی زبان کا لفظ ہے توکل, جس کا مطلب ہے بھروسہ. انگلش میں کہتے ہیں ٹرسٹ, اعتماد, یقین. یعنی بہت سارے معنوں میں یہ لفظ توکل استعمال ہوتا ہے. تو جب تک ہم خداوند پر توکل نہیں کرتے, ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ ہمارے خداوند پر. ہمارا اعتماد کس پر ہے؟ اس کے کلام پر. اور جب ایک شخص دعا کرتا ہے, خدا کے کلام کو پڑھتا ہے یا کوئی پیغام سنتا ہے تو وہ اس کلام پر کیا کرے؟ عمل کرے. ہاللیلویا. یعنی ضرور ہے کہ وہ بھروسہ رکھے خدا کے کلام پر, خدا کے کلام کی باتوں پر, کیونکہ خداوند کا کلام یرمیہ نبی کی بات پر فرماتا ہے. یرمیہ 2 باب اس کی 22ویں آیت میں کہ میں بنی اسرائیل کے خلاف خاص کر یہودا کے گھرانے, کیونکہ ان میں 2 خرابیاں ہیں, 2 برائیاں ہیں. نمبر 1 ان میں کیا ہے کہ یہ میرے کلام کا لحاظ نہیں کرتے, اور نمبر 2 یہ غیر معبودوں کی پیروی کرتے ہیں. اس لیے میں ان کے خلاف ہوں, اس لیے میں ان گناہ کی ان کو سزا دوں گا. تو جو خدا کے کلام پر اعتبار نہیں کرتے, خدا کے کلام پر یقین نہیں کرتے, وہ خداوند سے کچھ نہیں پائیں گے. اور آپ دیکھ لیں مقدس یوحنا رسول کے 4 باب میں, یوحنا 4 باب میں ایک شخص جو کہ کفرنہوم کا رہنے والا تھا, اس کا بیٹا بیمار تھا. خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا کہ اے نبی میرے ساتھ میرے گھر چل, کیونکہ میرے بیٹے کو تب چڑھی ہوئی ہے اور مرنے کے قریب ہے. تو خداوند نے کیا فرمایا, جب تک تم عجیب اور موزانہ کام نہیں دیکھو گے, میرا یقین نہیں کرو گے, جا میری بات کا یقین کر کہ گھر پہنچنے سے پہلے تیرا بیٹا شفا پا جائے گا. زوردار نعرہ ہاللیلویا. خدا نے اس سے کیا کلام کیا؟ کلام کا کیا مطلب؟ بولنا. کیا بولا کہ جا تیرا بیٹا جیتا رہے گا. اور کیا لکھا ہے؟ اس شخص نے خداوند کے منہ کی بات کا, اس کلام کا یقین کیا اور وہاں سے چلا. ہو سکتا آج کا دور ہوتا, کوئی سیریس ہے ہاسپٹل کے لیے, بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں آپ چلیں وہاں پر ہاتھ رکھ کے پھر دعا کریں, پھر ہمارا ایمان ہے کہ وہ شفا پائے.
کبھی ایسا نہیں ٹائم نہیں ملتا، ہاں بھائی میں موبائل پہ دعا کر دیتا ہوں، یہاں پر دعا کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، بس صرف کہ ساتھ چلو۔ اور وہ شخص بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے اب شادی تنخواہ نہیں رہا ہے، نہیں جا تیرا بچہ صحیح ہو جائے گا، لیکن یہاں پر بات ہے توکل کی۔ اس نے خداوند کے کلام پر بھروسہ کیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کی بات کو پر یقین کر کے گھر گیا، اور جب سفر کیا جھیل میں، گیا کشتی میں بیٹھ کر، کیونکہ وہاں سے وہ دور تھا علاقہ، یہ کفر نحوم کا علاقہ تھا، یہ 3 علاقے خرازین، کفر نحوم اور بیر سیدا، یہ جو گلیل کی جھیل تھی اس کے پار تھے، اور تینوں علاقے بہت خوشحال لوگ تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے مرکز رسول فرماتا ہے کہ یہاں پر 2 سال خدمت کی، لیکن انہوں نے دل سے خداوند کو قبول نہیں کیا، بڑے موزے بھی دکھائے۔ اس نے کہا کہ جب تک تم موزے پہ تو میرا یقین نہیں کرو گا، جب میری بات کا یقین کر۔ اور سفر کر کے جب گھر کے قریب پہنچا، ایک شخص آیا، پوچھا تو کہا کہ 7 گھنٹے کے قریب تیرے بچے کی طاقت اتر گئی اور وہ شفا پا گیا۔ فوری یاد آیا کہ اس وقت یسوع نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جا تیرا بیٹا جیتا رہے گا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ یقین تو کریں خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں کہ یسوع نام میں شفا ملتی ہے، اس کے نام سے موزے ہوتے ہیں، اس کے نام سے جو مانگتے ہیں انہیں ملتا ہے، وہ ہماری جانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ فی زمانہ میں دیکھتے ہیں کیسی کیسی بیماری آ رہی ہے، ہر روز آپ سنتے ہیں فلاں جگہ پر موت ہوگی، فلاں جگہ پر موت ہوگی۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری جانوں کی حفاظت کروں گا، ہر طرح کی وبا سے بچاؤں گا، تو ہمیں اس کا یقین بھی کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کلام مقدس میں سے متی رسول کی انجیل اس کے 8ویں باب کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، آگے سیٹ پر جا کے تو سو گئے، گہری نیند سو گئے۔ ایک دم جھیل میں تلاطم اٹھا، پانی شائشہ کرنے لگا اور کشتی جو تھی وہ پانی سے بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر تو دیکھتے رہے، اور جب دیکھا اب تو پانی بہت زیادہ ہے، سوچنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ استاد سو رہا ہے اور ہم جو جاگ رہے ہیں اس کو کچھ کہا نہیں ہے اور پانی بھر جائے تو سب ڈوب جائے، استاد میں ساتھ میں ڈوب جائے۔ پترس نے تھوڑی سی دلیری کی، جا کر خداوند کو اٹھایا، کہ ربی تجھے ہماری جانوں کی فکر نہیں ہے؟ کیا اسے فکر نہیں ہے؟ تجھے ہماری جانوں کی فکر نہیں؟ آپ گہری نیند میں سو رہے ہیں، پانی بھر رہا ہے، دیکھ کتنا بڑا طوفان ہے۔ خداوند یسوع مسیح اٹھے، اس کی طرف دیکھا، کیا ہے کم اعتقادوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ تو زندگی کا مالک تمہارے ساتھ ہے تو کیا تمہیں وہ ڈوبنے دے گا؟ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ لیکن ان کا ایمان بھی ڈاواڈول ہو گیا، ان کا ایمان بھی ڈاواڈول ہو گیا۔ انہوں نے خدا پر بھروسہ ہی نہیں کیا کہ زندگی کا خالق اور مالک ہمارے ساتھ کشتی میں ہے تو کشتی کس طرح ڈوب سکتی ہے؟ لیکن اپنی جان کی فکر پڑ گئی، آزمائش آئی، آزمائش میں گر گئے، اور جا کر خداوند یسوع مسیح کو جو آرام کرتے اٹھایا، تو خداوند نے اسے طوفان کو حکم دیا تھم جا، اور طوفان تھم گیا اور سب کی جانوں کو محفوظ رکھا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بندے نے 3 چیزیں جو تھی وہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ اس کے دل کی مراد پوری ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایڈر صاحب بھی تھے اور پتہ نہیں کون تھے، حیدرآباد نہر کے کنارے پتہ مچھر کلونی کہاں پر ہمارا پروگرام تھا، ہم لوگ کافی تھے، بہت رش تھا، چرچ کے بھی چھت نہیں ڈلی تھی، تو وہاں پر میں نے کلام کیا، تو میں نے کہا آج رات دیکھو آپ کے دل میں جو خواہش ہے، کوئی بھی نیک خواہش ہے، کوئی بھی ایک نئے خواہش جس کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، خداوند سے مانگیں۔ وقت نوٹ کر لینا، دن نوٹ کر لینا کہ ہم نے اس وقت دعا کی تھی، یہ ہماری خواہش ہے، اور جب پوری ہو تو مجھے ٹیلی فون پر بتا دیں۔ سب کھڑے ہو گئے، ایگری کر کے ٹھیک ہاتھ کھڑے کر لو، دعا کی۔ جب دعا ختم ہوئی اس کے بعد لوگ آئے ملے، ایک بیٹی آئی، کہنے لگی پاس صاحب ذرا تھوڑا سا لوگوں سے ہٹ کر ادھر نکر والے جڑوا ہے۔ میں کہ اتنے نکر کی نہیں تھے گھر کا نہیں، ادھر علیحدگی میں کرتا، تھوڑی دور لے کے گئی، مجھے کہنے لگی تو بڑا کمال ہو گیا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ دل کی خواہش ہے آرزو کرو خدا تو آج پوری کرے گا۔ تو کہنے لگی میں اتنا تو دعا میں محو ہوئی، میں نے کہا کہ خدا کاش میرا مگیتر بھی یہاں پر ہوتا، اس کو بھی برکت ملتی، دونوں پاسٹر کے پاس جا کے بلیسنگ لیتے۔ تو کہنا کہ جیسے دعا ختم ہوئی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا مگیتر کھڑا ہوا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اسی گھڑی میرے دل کی مراد خدا نے پوری کر دی۔ وہ میں کہا کچھ اور مانگ لیتی ہوں تو تیرا ایسے پہلے وہ بھی آ گیا اس عبادت میں،
तो खुदा उसी घड़ी उसके दिल की मुराद को पूरा किया। तो याद रखें, मसीह ईमानदारों के इतने वादे हैं, तरीक़ेकार बता दिया गया, लेकिन हम इस पर अमल ही नहीं करते। हम अपनी फिक्रें लेकर बैठे, परेशानियां लेकर बैठे हैं, ये पता नहीं मेरे लिए कुछ होगा कि नहीं होगा। अगर हम खुदा के कलाम का यकीन करते हैं, खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो ये 3 स्टेप जो है वो अपनी ज़िंदगी में इनको आजमा कर देखें। जब दुआ करना है, मगन हो जाए खुदा, फिर अपनी राह सीधी कर ले, खुदा उनके साथ चल के तौबा नहीं तौबा कर ले, और फिर उसके बाद जो खुदावन से आप मांगे, भरोसा रखे कि जो मैंने मांगा यीशु ने मुझे वो दे दिया है, तो कोई वजह नहीं कि खुदावन आपके दिल की मुरादों को पूरा ना करे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत। हालेलुया। जब खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं तो ये हमारी तरबियत है, ये हमारी ट्रेनिंग है। जैसे हम स्कूल में सीखने जाते हैं